اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ ماہ رمضان العظیم اور دوسری طرف امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس عظیم مہینے میں جو کہ کہتے ہیں کہ لکل شیء ربیع والربیع القرآن رمضان، فرمایا کہ تمام کے تمام چیزوں کے لیے ایک موسم بہار ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا موسم بہار ماہ رمضان العظیم ہے۔ یعنی جس کو کہتے ہیں بہار سے مراد یہ ہے، موسم بہار سے مراد یہ ہے کہ جیسے انسان کی جوانی جو سب سے اچھا وقت ہوتا ہے اس کو موسم بہار سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ قرآن کا جو سب سے اچھا وقت ہے وہ ماہ رمضان عظیم ہے، کیونکہ فرمایا کہ قرآن کا نزول بھی ہوتا ہے، البتہ اس میں بھی بحث ہے کہ کس طریقے سے ہے، لیکن جو ماہ رمضان ہے بیش از حد قرآن کی اس میں تاکید کی گئی ہے، اور خود تلاوت کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی ایک آیا قرآن کا اس ماہ رمضان العظیم میں تلاوت کریں تو اس کا ثواب جو ہے وہ ایسا ہے کہ ایک آیت کی جگہ پہ ایک قرآن کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہر اعتبار سے ایک عظیم مہینہ ہے، ایک عظیم مومنین کے لیے ایک رحمت ہے، برکت ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ماہ رمضان میں ان کو یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ وہ روزے رکھ سکیں۔ ظاہر ہے کہ روزے رکھ سکے جو حق کے ساتھ روزے ہیں، جو معرفت کے ساتھ روزے ہیں۔ ہر چیز کے لیے معرفت کی ضرورت ہے، معرفت اہل بیت کی ضرورت ہے، تو وہ اہل بیت کے معرفت کے ساتھ اگر روزوں کو رکھ سکے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم، اس کے اوپر ایک بہت بڑی مہربانی ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ چونکہ آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات انسان روزے رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کی جسم میں کمزوری ہے، تو بہت سارے مشکلات ایسے ہوتے ہیں، اور ان خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کو صحت اللہ نے دی ہو اور روزے رکھنے کی توفیق ان کو ملی ہوئی ہو، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا علی حیدر نجفی صاحب انشاءاللہ العزیز، ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے سوال اور جوابات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ اللہ بشکر، سلامت رہیں۔ قبلہ اگر اجازت ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ الحمدللہ ہے میرے لیے کہ ہمیں خدمت امام حسین علیہ السلام کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور خدا کا شکر ہے اس نعمت پر۔ سلامت رہے۔ جی قبلہ، چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو سلسلہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہی ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، تو سب سے پہلا سوال آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے، ظاہر ہے کہ اس سوال پر پہلے بھی کچھ گفتگو کر چکے ہیں کچھ علماء کے ساتھ، لیکن آپ کی خدمت میں بھی پیش کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کچھ ایسے ناظرین بھی ہوں گے جو کہ پہلی دفعہ شاید پروگرام دیکھ رہے ہوں، تو سوال کچھ اس طرح اگر کروں تو بہتر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ پہ روشنی فرمائے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، بہرحال یہ سوال جو آپ نے کیا یہ ایک بیسک سا سوال ہے، اور تمام شیعان حیدر کرار کو اس سوال کا جواب
اجمالی طور پر تو معلوم ہونا ہی چاہیے کہ ہمارا جو وقت کا امام ہے اس کی طیبہ ہے کیا، وہ کب پیدا ہوئے، اس زندگی کیسے گزاری انہوں نے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ آیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ بڑا معروف سا اس کا جواب ہے، سب جانتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی تاریخ پیدائش ہے۔ سن 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور جائے ولادت جو ہے وہ شہر سامرہ ہے جو آپ کا گھر تھا۔ روایات کہتی ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کے آثار تھے وہ نمایاں نہیں تھے، جس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے آثار نمایاں نہیں تھے۔ روایات میں ہے اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب 14 شعبان کی تاریخ آئی تو آپ کے گھر میں آپ کی پھوپھی مہمان تھی۔ صحیح۔ آپ کے گھر میں آپ کے والد کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون جو امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی وہ مہمان تھیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا پھوپھی جان آج آپ گھر سے نہ جائیں، آپ گھر پہ قیام کریں۔ تو فرماتی ہیں امام ایسا کیوں؟ کہا کیونکہ آج ہمارے گھر میں ولادت ہونے والی ہے۔ جی۔ بی بی نے فرمایا آثار تو نظر نہیں آ رہے۔ کہا انشاءاللہ نرجس خاتون کی مثال جناب مادر موسیٰ کی طرح سے، لہذا آپ کی ولادت ہوئی۔ اور یہاں پر آ کر میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ تاریخ میں جناب نرجس خاتون علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہمیت و فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بی بی حکیمہ خاتون کی فضیلت اپنے آپ پہ ایک نمایاں مقام رکھتی ہے، کیونکہ وہ بی بی ایسی بی بی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے ہمارے امام کی زیارت کی ہے، اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور آپ سے کافی روایات منقول بھی ہیں، اور خاص کر ولادت کی روایات آپ سے ہی منقول ہیں۔ صحیح۔ اس کے ذکر کروں گا کہ 255 میں ولادت ہوئی آپ کی، اور 5 سال تک آپ مخفی طور پر گھر میں رکھے گئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آپ کے والد بزرگوار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی بھی میرے بیٹے کا ذکر مجمع عام میں نہ کرے، بس خاص رفقا معلوم تھا کہ آپ کے یہاں مہدی موعود کی ولادت ہو چکی ہے۔ جی صحیح۔ کیونکہ زمانہ بڑا پورا شوب تھا، حکومتیں آپ کو قتل کرنے پر آمادہ تھیں، لہٰذا امام نے اس رویے کو اپنایا، بس خاص افراد کو امام کی ولادت کی اطلاع دی اور انہیں اس سے باخبر کیا۔ جی۔ لیکن جب 260 ہجری آئی یعنی آپ کی ولادت کے 5 سال کے بعد 260 ہجری آئی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جی صحیح۔ اور اس کے بعد پبلک میں یہ بات ہو گئی کہ آخر امام کون ہوگا۔ تو تاریخ میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ ملتا ہے کہ آخری امام کے چچا جن کا نام تھا جعفر ابن محمد، اس نام سے مشہور تھے، یہ جعفر کذاب کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے دعوی امامت کر دیا کہ میں جو ہوں میں امام ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اب پبلک جو تھی جنہوں نے امام کو نہیں دیکھا تھا ان کو امام کی ضرورت تھی، وہ ان کی طرف راغب ہونے لگے۔ صحیح۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک توقیع ظاہر کی جو موجود ہے، توقیع یعنی امام کا خط آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ شخص جو امامت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو خود حلال و حرام کا علم نہیں ہے، وہ خود کیسے امت کا امام ہو سکتا ہے۔ جی صحیح۔ امام نے دل کے ذریعے سے ان کی امت کو باطل قرار دیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا نے جب اس توقیع کو دیکھا تو ہمارے آخری امام کو اپنا امام تسلیم کیا۔ یہ آپ کی ولادت کے بعد پہلا سانحہ جو رونما ہوا۔ جی صحیح۔ کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ قیصر روم کی پوتی تھیں، اور کنیز بنا کر وہ عراق بغداد لائی گئیں۔ بغداد میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کو بیچ کر انہیں خریدا، اور پھر ان کی تربیت ہوئی۔ جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہما
کے زیر سایہ، اور پھر آپ نے ان سے عقد نکاح کیا، اور پھر سلسلہ امامت آگے بڑھا۔ صحیح۔ اس کے بعد کروں گا ولادت کے بعد سے لے کر امام جو سب سے پہلا مرحلہ آیا مجھے آیا کہ آیا امت امام سے رابطہ کیسے کرے، کیونکہ کھل کر تو امام سے ملنے کی پرمیشن نہیں تھی، تو اس کو کہتے غیبت صغریٰ۔ امام غیبت صغریٰ میں چلے گئے تھے، اب ان سے رابطے کے لیے کہ عوام اور امام میں رابطہ کیسے ہو، تو امام نے اپنے نائبین خاص مقرر کیے۔ نائبین خاص سب سے پہلے نام آتا ہے محمد عثمان بن سعید کا۔ عثمان بن سعید 11 امام کے صحابی بھی تھے، اور آپ کو امام کی ولادت کی اطلاع بھی دی گئی تھی وقت ولادت، جو خاص لوگوں میں ان کا بھی نام آتا ہے۔ عثمان بن سعید عمری امام علیہ السلام کے نائب خاص رہے، اور ان کے ذریعے سے لوگ امام سے رابطہ رکھتے تھے۔ پھر آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی ان نائب خاص کا انتقال ہوا عثمان بن سعید کا، تو مولا نے ان کو خبر کر دی کہ اے عثمان تمہارا انتقال ہونے والا ہے، تم اپنے بیٹے کو جانشین معین کر دو۔ تو پھر محمد بن عثمان جو تھے وہ نائب امام قرار پائے، یعنی دوسرے نائب خاص غیبت صغریٰ میں محمد بن عثمان سمری، یہ دونوں باپ بیٹے امام کے نائب رہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا 305 ہجری میں، اسلامک 305 کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد حسین بن روح آئے جو امام کے نائب بنے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو تو امام نے ان کے ذریعے سے آخری نائب جناب علی بن محمد سمری کو اپنا نائب خاص قرار دیا۔ جی یہ 4 نائب جب بنے، ان کی قبور آج بھی بغداد میں موجود ہیں، لوگ زیارات کے لیے جاتے ہیں۔ ان 4 نائبین سے امام علیہ السلام عوام سے رابطہ رکھتے تھے۔ اچھا اس میں ایک مسئلہ بھی آتا ہے کہ ان 4 نائبین کا کام کیا تھا؟ سوال ہے نا کہ ان کا کیا تھا؟ ایک کام تو یہ تھا کہ عوام اور امام کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے۔ صحیح، بالکل۔ اس کی کوئی ذمہ داریاں تھیں، صرف یہ نہیں کہ وہ صرف رابطہ رکھیں، نہیں، ان کی ذمہ داریوں میں ایک یہ تھا کہ اس زمانے میں ہونے والے فتنوں کو دبائیں، انہیں ختم کریں۔ صحیح جی۔ آپ کو ناظرین کے لیے عرض کر دوں اس چینل کے ذریعے سے کہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ رونما ہوا ہے وہ تھا غلو کا فتنہ۔ جی صحیح۔ یہ بات موجود ہے کہ سب سے زیادہ جو فتنہ تھا اس وقت وہ غلو کا تھا۔ ہر ایک ربوبیت آئمہ کا قائل ہو رہا تھا کہ یہ آئمہ جو ہیں وہ رب ہیں۔ صحیح۔ اور معاذ اللہ اس اعتراف کے ساتھ ساتھ دین میں وہ چیزیں جو حرام تھیں انہیں حلال کر رہے تھے۔ میں نام لوں یہاں پر محمد بن نصیر کا۔ صحیح۔ یہ نصیریہ فرقے کا بانی ہے۔ جی جی بالکل۔ محمد بن نصیر صحیح، یہ نصیریہ فرقے کا بانی ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ آئمہ جو ہیں وہ رب ہیں، خدا کا وجود نہیں ہے، معاذ اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اس نے کچھ ایسی چیزیں رائج کی جو حرام تھی، جیسے سب سے مشہور جو تھی وہ یہ، اس نے کہا کہ محارم سے نکاح جائز ہے۔ استغفر اللہ۔ جی۔ اب یہ ایسی چیز تھی، امام ظاہر میں تھے نہیں، عوام پریشان ہو رہی تھی، کچھ لوگ اس طرف راغب بھی ہونے لگے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو ایک آسانی مل رہی ہے کہ محارم سے نکاح ہو رہا ہے تو انسان آسانی کی طرف زیادہ بڑھتا ہے۔ لوگوں نے اس کو اپنانا بھی شروع کر دیا۔ صحیح۔ اس کے امام علیہ السلام نے اپنے سب سے پہلے نائب محمد بن عثمان کو خط لکھا کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ امام پہلے نائب آئے، اس کا مقابلہ کیا، اس کو رد کیا، اور حقیقی امام کی لوگوں کو اطلاع دی۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک آتا ہے ایک دوسرا غالی جس کا نام تھا شلمغانی، بڑا مشہور نام ہے شلمغانی۔ اس نے بڑی کتابیں کی، اور کتابوں میں یہ پہلے ایک نیک آدمی تھا۔ صحیح جی۔ اس کو حسین بن روح نے اپنا ایک شہر میں والی مقرر کیا تھا۔ صحیح۔ منصب جاہ طلبی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، یہ تاریخ آتی ہے۔ یہ بھی جاہ طلبی میں آیا کہ یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ میں والی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اور بڑا ہو جاؤں، لوگوں میں اور پاپولر ہو جاؤں، فیمس ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں،
تو اس نے امام کی ربوبیت کا انکار کرنا اقرار کرنا شروع کر دیا کہ امام جو ہے وہی رب ہیں اور میں ڈائریکٹ جو ہوں ان کا ولی ہوں، میں ان کی طرف سے امام ہوں. یہ شرمغانی تھی. پھر امام نے اپنے نائب خاص کے ذریعے اس کا بھی رد کروایا اور باقاعدہ امام کی توقیع میں شرمغانی پر لعنت کی گئی ہے. اور مال اسف شدید میں آپ سے عرض کروں، آج کے دور میں بعض لوگ شرمغانی کی نقل کردہ روایتوں سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کے نقل کردہ عقائد سے استفادہ کرتے ہیں. جی بے شک ایسی ہے، بالکل بالکل دور میں مال اسف شدید یہ بات کر رہا ہوں. بے شک ایسی ہے. جی تو یہ 4 امام کے نائب خاص تھے جنہوں نے کافی کچھ ہمارے لیے کیا. اس میں ایک اور میں آپ سے بتاؤں، آخری نائب جو تھے امام کے، جی آخری نائب حسین بن روح، ان کے بھائی بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے. تو لوگوں کو یہ تھا کہ ممکن ہے کہ جو چوتھا نائب ہو وہ ان کے بھائی ہو جائے، جو کہ وہ بھی بہت ہی بااخلاق متقی پرہیزگار آدمی تھے اور امام سے بہت محبت کرتے تھے. تو جب تیسرے امام یعنی حسین بن روح کی جب شہادت وفات کا وقت آیا، ان کے انتقال کا وقت آیا، تو انہوں نے کہا مولا میرا نائب کون ہوگا؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا نائب فلاں شخص ہوگا. امام نے کہا نہیں، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن جس کو میں نائب بنا رہا ہوں وہ متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے. توجہ کا میں جو ناظرین دیکھ رہا ہوں، میں اس جملے پر توجہ کا طالب رہوں گا. متقی ہیں، پرہیزگار دونوں ہیں، دونوں مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں. لیکن میں جس کو اپنا نائب بنا رہا ہوں وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ عالم ہے اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے. یعنی امام نے تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ عالم کو اپنا نائب بنایا، کسی جاہل کو اپنا نائب نہیں بنایا. جی بے شک. جی لہذا یہ سیرت ائمہ رہی ہے کہ ائمہ نے علماء کی طرف توجہ دی ہے ان کو اپنا نائب خاص مقرر کرنے کے لیے، اور علم کو معیار بنایا کہ عالم ہی میرا نائب بن سکتا ہے، جاہل کو اپنا نائب نہیں بنا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک نے اپنے چوتھے اور آخری نائب کے ذریعے اس بات کا اعلان کر دیا. جی میں یہاں پر اگر ایک بات اور عرض کروں، جو ہے طیبہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، آپ خود بہتر جانتے ہیں، زیادہ وقت سوال پہ نہیں لینا چاہتا، کہ ان تمام چیزوں میں یعنی ایک تو آپ کی ولادت کے بعد ایک شے اور آتی ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں. آج کل یہ سوال بہت کامن ہے، صحیح، لوگ یہ سوال کرنے کا بہت شوق ہے، مولانا یہ بتائیے کہ آخر تاریخ میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ وہ بھی آخری امام لے کر بھی یہ سوال کافی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ولادت کی جو سن ہجری ہے اس میں اختلاف ہے. کچھ 256 کہتے ہیں، کچھ 256 کہتے ہیں، کچھ 58 کہتے ہیں یعنی 255، کوئی 256 ہجری کہتے ہیں، کوئی 258 ہجری کہتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں آخر اس میں اختلاف کیوں ہے اتنا زیادہ؟ تو اس کا ایک بیسک سا جواب یہ ہے، بنیادی جواب یہ ہے کہ حالات اس قدر ناسازگار تھے کہ 11ویں امام نے اپنے بیٹے کی ولادت کو مخفی رکھا ہے، اور جب امام نے خود کسی کو نہیں خبر ہونے دی تو تاریخ داں مورخین جو لکھنے والے تھے وہ کیسے صحیح تاریخ تک پہنچتے؟ تقیہ کی ضرورت تھی. امام علیہ السلام نے آخری امام کو چھپایا لوگوں سے، لہٰذا آنے والی جو مستقبل میں لوگوں نے تاریخ لکھی تو اس تقیہ کی وجہ سے کہ جو کہ کھل کر امام کی تاریخ مجمع عام میں نہیں آئی تو اس میں اختلاف ہو گیا. لیکن شیعہ اثنا عشری کے درمیان اکثر علماء نے 255 ہجری کو ہی متفق علیہ گردانا ہے. شیخ کلینی ان لوگوں نے 255 ہجری کا ہی ذکر کیا. ٹھیک ہے، صحیح. پھر ایک اور میں اسی سوال میں ایک سوال نکال رہا ہوں کہ جو اشکال کہ آخری امام کی والدہ کی مختلف نام ہے، آپ بھی اس چینل کے ذریعے سے لوگ جانتے بھی ہوں گے، میں اس کا بھی جواب دیتا چلوں کہ آخری امام کی والدہ کے مختلف نام ہم کو تاریخ میں ملتے ہیں. نرجس، حکیمہ بھی ملتا ہے، پھر آتا ہے سوسن، ریحانہ، ملکہ، یہ مختلف نام ہیں. کہتے ہیں آغا اس میں اختلاف کیوں ہے؟ صحیح.
اس کے اختلاف میں بھی ایک وجہ وہی ہے کہ تقیہ امام علیہ السلام نے آخری امام کی والدہ کو مخفی رکھا لوگوں کی نگاہ سے، اور کوئی ایک نام معین کر دیتے تو یہ ہوتا گھر میں ان کے ایک خاتون رہتی ہے جس کو امام نے مخفی رکھا ہے۔ مختلف نام لینے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے کہ مہمان ہے یا کوئی دوسری باہر سے کوئی خاتون آئی ہوئی ہے، یا جو عورتیں آپس میں باتیں کرتی ہیں وہ اگر مختلف نام لیتی تو ان کو بھی کسی ایک پر شک و شبہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ لیکن اگر ایک ہی نام لیا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں ایک خاتون مستقل طور پر رہ رہی ہے جس کا ہم کو علم نہیں ہے۔ صحیح، واضح؟ سبحان اللہ، جی بالکل۔ ایک بات اور ہے، وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت سا جواب ہے۔ جی۔ وہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام اور بی بی حکیمہ خاتون، جی، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی اور خود مولا، یہ دونوں بی بی نرجس خاتون سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو مختلف ناموں سے پکارتے جو ان کو پسند تھے۔ صحیح۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو خیر جانتے ہی ہیں، لیکن جو اردو جانتے ہیں میں ان کے لیے عرض کر دوں، نرجس، ریحانہ، سوسن، یہ عربی زبان میں پھولوں کے نام ہیں۔ جی جی بالکل بالکل۔ اور ملیکہ بھی شہزادی کو عربی میں ملیکہ کہا جاتا ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی۔ امام علیہ السلام ان پھولوں کے نام سے، ان پیارے پیرناموں سے خود امام علیہ السلام کی ذات اور خود بی بی حکیمہ خاتون کی ذات جناب نرجس خاتون کو یاد کرتی تھی۔ جی سبحان۔ یہ محبت تھا اور اظہار الفت تھا بی بی نرجس خاتون کے لیے، آئمہ کا اور اس گھر کی خواتین خاص کا۔ جی یہ اس کا جواب ہے۔ جی۔ ایک جواب اور ہے کہ جب انسان کا رتبہ بڑھتا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، کمال منزلت کمال کو طے کرتا ہے، جی، تو اس کے القاب میں اضافے ہوتے رہتے ہیں۔ جی۔ تو ان میں بھی آپ کو یہ القاب جوڑے گئے، اور الحمدللہ اتنے اچھے صفات اور اتنے عمدہ کمالات کی حامل تھی بی بی کہ یہ صفات ان سے اس طرح متصف ہو گئے کہ یہ آپ کے نام لگنے لگے۔ جی صحیح۔ جی، ایک یہ اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ تو لیکن اصل نام جو بی بی کا مشہور ہے کتاب میں وہ نرجس خاتون کے نام سے زیادہ روایتیں منقول ہیں، اور دیگر جو نام ملتے ہیں وہ آپ کے القابات ہیں، نام نہیں ہیں، لیکن تاریخ میں اور کثرت استعمال سے روایات اور لوگوں نے ان کو ان کا نام سمجھ لیا، جبکہ یہ ان کے القابات تھے، نام نہیں تھے۔ یہ ایک اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پبلک کو معلوم چلے کہ اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس پہ جھگڑیں یا لڑائی کریں تو اس پہ مباحثہ کریں۔ بالکل۔ اختلاف تاریخ کی وجہ سے ہوتے ہیں، روایات کی وجہ سے ہوتے ہیں، نام کے اختلافات القابات کی بنا پر ہوتے ہیں، مختلف القابات سے لگتا ہے کہ ان کا نام کیا تھا۔ خود آخری امام کے آپ کو میں بتاؤں، شیخ محدث نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں آخری امام کے 182 القاب ذکر کیے ہیں۔ صحیح جی، اور 182، اور یہ جو کتاب جو شیعہ اثنا عشری کے بعد میں کر رہا ہوں جی، اہل سنت کی کتابوں میں اگر آپ آئیں گے تو آخری امام کو بروایات 30 سے زیادہ القابات سے یاد کیا گیا ہے، 30 سے زیادہ القابات سے۔ ہماری کتاب اہل سنت برادران کتابوں کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں آپ کا لقب مہدی کا بھی استعمال ہے، امیر، یعصوب اور خیرت اللہ، خلیفۃ اللہ، الامیر، رجل الصالح، عبد الصالح وغیرہ وغیرہ، یہ برادران اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں۔ صحیح صحیح جی۔ یہ جو القابات کے اختلافات ہوتے ہیں یا برادت کی تاریخ کے اختلافات ہوتے ہیں، اس میں لڑنے جھگڑنے اور بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے ہم ان تاریخوں کو منائیں اور امام علیہ السلام کی یاد کو تازہ کریں۔ اگر 2 تاریخیں تو ہمارے پاس 2 بار موقع آ رہے ہیں امام کو یاد کرنے کے ایک سال میں۔ صحیح، یہ تو پازیٹیو پوائنٹ ہے نا، مثبت جی، کہ اگر 2 ولادت ہیں تو ہم کو 2 دن مل رہے ہیں امام کو یاد کرنے کی۔ بے شک بے شک، یہ خدا کا گفٹ سمجھ لیے اپنے لیے ہم اور آپ کے۔ اگر ہم 15 شعبان کو اپنے گناہ معاف نہیں کروا پا رہے ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ 1 رمضان مبارک کو امام کی پیدائش ہوئی تھی بعض کے نزدیک، تو ہم 1 رمضان کو بھی اپنی ولادت کو منائیں، اور جو اگر
अब 15 शाबान को नहीं बख्शे गए तो हमें एक और मौका मिला, एक रमजान का, बिल्कुल उस दिन अपने आए हम। बेशक। तो ये तो तरफ से एक हदिया है, ये भी समझकर हम इख्तिलाफात से लड़ने के बजाय इमाम अलैहिस्सलाम का साथ दें और इमाम को याद करें और दुआ करें मौला से कि मौला अगर हम गुनाहगार हैं, और बेशक हम गुनहगार हैं, आपकी तारीफ विलादत है, हम इस फुर्सत व गनीमत जानते हैं और आपके वसीले से खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे और हमें ऐसा बना दे कि जैसा हम चाहता है। बेशक बेशक, बिल्कुल क़िबला। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ज़ाहिर है कि हमारे जो प्रोग्राम है मारिफत मुंतज़र रज़ियल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, तो मारिफत के उन्वान से हमारे गुफ्तगू का सिलसिला अक्सर रहा। तो एक सवाल आपकी खिदमत में पेश करूँ कि मारिफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से क्या मुराद है, इस पर भी अगर आप वजाहत फरमाएँ। जी, मारिफत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मुराद ये है कि ये सवाल बहुत ही ज़रूरी है और बेसिक सवालों में से है जी। इसको हम इसलिए अर्ज़ करेंगे क्योंकि ये सवाल हमेशा उठा है जी। बिल्कुल। इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बात नक़ल कर दूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिस्मिल्लाह। अगर आप बिस्मिल्लाह क़िबला। हम लोग लाइव हैं जी। करबला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में हर फ़िरक़े से ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आते हैं, आप भी जानते हैं और तमाम नाज़रीन भी। बिल्कुल। लोग सवाल करते हैं क़िबला बताइए कि मैं भी ज़ियारत के लिए गया शिया इस्ना शरीफ जी, और एक गैर शिया भी ज़ियारत के लिए गया। सही। हदीस कहती है कि जिसने आका हुसैन की ज़ियारत की वजबत लहु जन्नत, उस पर वाजिब। बिल्कुल। फिर सवाल करने वाला सवाल करता है क़िबला मेरे में और उसमें फ़र्क क्या हुआ? सही 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 है, ये सवाल वजह है, सही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसका जवाब यही है, इसका जवाब मारिफत का फ़र्क है आप में और उसमें जो ज़ियारत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक लिया है वो ये सोच कर नहीं आया कि मौला हुसैन इमाम वक्त थे लिहाजा उनकी ज़ियारत करनी चाहिए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बेशक बेशक। ये गया है कि वो नबी के नवासे थे जी, अली के लाल थे, बिल्कुल, फातिमा अलैहा के लख्त जिगर थे और खुद रजूल साले थे, अब्दे मोमिन थे, तो उनकी ज़ियारत के लिए जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। इस तरीके आता उस तरीके से वो और मज़ारों की भी ज़ियारत करने जाता है जी। बिल्कुल। तो करिएगा, गलत तो नहीं होना, क्योंकि लोग जाते हैं ना, उन्होंने करबला की भी ज़ियारत की और दीगर मज़ार आइम्मा की क़ुबूर की बात नहीं कर रहा हूँ, दीगर आम मज़ार, क्योंकि सब एक कैटेगरी में रखता है। रजूल साले बस मौला हुसैन को जो कि पैगम्बर के नवाज से ज़्यादा थोड़ा मान लेता है जी जी बेशक, लेकिन किया जाता है तो वो क्यों जाता है? वो जाता है कि इमाम मजलूम हैं, सही, जो मजलूम में से शहीद किए गए और खुद वो इमाम थे। ये नुक्ता जो है वो वक्त के इमाम थे। बस यहीं पर अब आपका दूंगा कि इमाम की मारिफत से मुराद क्या है। आखिरी इमाम से मुराद ये है कि इंसान उनको वक्त का इमाम तस्लीम करे। बेशक बेशक। तो ये पूरी कायनात में अगर कोई ऐसी शख्सियत है कि जिसकी इताअत वाजिब और ज़रूरी है, वो हमारे और आपके आखिरी इमाम की ज़ात-ए गिरामी है, अजरल्लाहु ताला फरजहु। बेशक उनको मुफ़्तरज़ु ताअत तस्लीम करे कि दुनिया किसी भी रास्ते पे चली जाए, लेकिन जिस रास्ते पर मेरा इमाम कह रहा है हमको उसी रास्ते पर जाना है। बेशक बेशक। ये नहीं कहना इमाम भी रज़ी अल्लाह है और इमाम का दुश्मन भी रज़ी अल्लाह है, ये नहीं। बिल्कुल, सिर्फ इमाम पर हक है और इमाम के मुकाबले में आने वाला कोई भी हो, जी जी, एक्स वाई, सब बातिल हैं, गलत हैं, जी, और उनकी हुकूमतें, उनके परचम, बिल्कुल, उनके तमाम साथी ये सब गुमराह हैं और इनकी इत्तिबा करना हराम है, हराम है और हराम है। बेशक बेशक। ये है इमाम मारिफत का पहला जीना कि हम उनको इमाम तस्लीम करें। बेशक। और ऐसा इमाम नहीं, वही इमाम जो पैगंबर ने बताया है, वो क्या था कि मेरे 12 जानशीन होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्ने अबी तालिब और आखिरी कायम होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। और इस सिलसिले को माने
میں اشارہ کر رہا ہوں فرقے کی طرف کہ جو اس راستے سے ہٹ گئے ہیں، 12 کو نہیں مانتے 6 تک رک گئے. جی جی میں ہر چیز کے چل رہا ہوں، اپنے عقائد شیعہ اثنا عشری عقائد چونکہ بیان ہیں. جی جی تو معرفت پورے 12 اماموں کو بالتسلسل مانے جی جی اور پیغمبر کے بعد بلا امام علی کو تسلیم کر علیہ الصلوۃ. بے شک. اس کے بعد ترتیب حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، پھر جب کے بعد دیگرے آتے آتے امام حسن عسکری علیہ السلام، اور پھر 11ویں امام کے جو نائب ہیں وہ کون؟ ہمارے اور آپ کے آخری امام اجل اللہ تعالی. بے شک بے شک. یہ معرفت کا پہلا زینہ ہے کہ ہم ان کو وقت کا امام تسلیم کریں. سبحان بات ہو گئی. بے شک. اور میں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں گا، جی جی یہاں پر رک کر یہاں پر آنے ہماری اکثر جو ہمارے فرقے کے جو لوگ ہیں جو شیعہ مذہب تعلق رکھتے ہیں، جو نوجوان تک جی جی وہ یہ تو جانتا ہے کہ امام ہے، جانتا ہے نا، جی یہ بھی جانتا ہے کون ہے، یہ بھی جانتا ہے کس کی، یہ بھی جانتا ہے. لیکن امام یہ جو چیزیں وہ جانتا ہے کہ امام ہیں، ان کا نام کیا ہے، کس کی اولاد ہیں، یہ جانتا ہے. لیکن یہ نہیں جانتا کہ امامت کیا چیز ہے. اس چیز سے وہ ناشنا ہے آج طبقہ ہمارا. یعنی وہ یہ تو جانتا امام کون ہے، اس کے پاس جواب تو ہے، لیکن امام اور امامت کیا چیز ہے اس کا جواب اس کے پاس شاید آپ کو نہ ملے. جی بالکل. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھائی سے ہم کافی دور ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو ہم نے دیگر چیزوں میں مشغول کر لیا، لہٰذا ہم اصل معرفت امام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. جبکہ ہماری دین کی ضرورت ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کچھ بھی نہیں ہے. نہ روزے قبول ہیں، نہ نماز قبول ہے. معرفت کے بغیر کچھ نہیں ہے. آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور ہم بھی بہتر جانتے ہیں. تمام اجر متوقف ہے معرفت کے. بالکل. اچھا، سوال یہ ہے کہ ہم تو یہ تو جان گئے کہ امام کون ہے. پہلا زینہ معرفت کا امام کون ہے، اس کے جانشین ہیں. پھر خود فضیلت امام کیا ہے اور کیا شرائط امام ہیں. پہلا اور سب سے جسے کہا جائے کہ سب سے پہلی شرط جو ہے ہمارے یہاں شیعہ اثنا عشری میں وہ یہ ہے معرفت امام میں کہ جب ہم کسی امام کو امام تسلیم کرتے ہیں تو ہم اس کو معصوم تسلیم کرتے ہیں. جی بالکل. خطا سے، نسیان سے پاک ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی. یقیناً. بے شک. جس طریقے سے پیغمبر اکرم کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی شخصیت بعین ہی مولا علی علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کے بقیہ جانشین میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ خطا اور غلطی سے پاک و منزہ ہے، ان سے کوئی غلطی، کوئی ترک اولا نہیں ہو سکتا. بے شک. بالکل. میں یہاں پر آ کر کہ یہی سے فرق پیدا ہوتا ہے دنیا کے بنائے ہوئے آئمہ میں اور خود آئمہ اور خلیفہ میں. سبحان اللہ. دنیا وہ امام غلطیاں کرتا ہے، تاریخ میں موجود. بالکل. لیکن جو خود بنایا ہوا امام ہوتا ہے وہ غلطیاں نہیں کرتا. وہ بچپن سے لے کر نہایت عمر تک ہر خطا، ہر غلطی، ہر نسیان، ہر ترک اولا سے منزہ ہوتا ہے. بے شک. بے شک. دنیا کو ظاہراً امام کا فعل معاذ اللہ غلط بھی لگ رہا ہے تو شیعہ کا فریضہ یہ ہے کہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے. صحیح. دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ایک شیعہ کا فریضہ یہ کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں، جو امام کر رہے ہیں یا جو امام کہہ رہے ہیں وہی حق ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. بے شک. بے شک. یہ سب سے پہلا یہ جاننے کے بعد کہ امام کون ہے، پھر امام کیسا ہونا چاہیے اور امامت کیا چیز ہے، اس کا پہلا زینہ ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے. اور امام کی معرفت میں ہمیں چاہیے کہ یہ عقیدہ رکھیں اپنے اندر کہ ہمارا امام خطاؤں سے، غلطیوں سے منزہ ہے، پاک ہے. بے شک. میں یہاں پر رک کر ایک اور بات عرض کروں. بسم اللہ. اب جن پر مصیبتیں پڑتی ہیں، ہم میں سے سب پر کوئی نہ کوئی مصیبتیں، کوئی نہ کوئی پریشانی دنیا کا ہے، پارٹ آف لائف جسے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں زندگی کا ایک حصہ ہے کہ پریشانیاں آتی رہتی ہیں. جی. اب انسان پریشان ہو جاتا ہے، فطری تقاضا ہے کہ انسان پریشان ہو کر کیا کہتا ہے، جی امام کیا کر رہے ہیں، امام دیکھ کیوں نہیں رہے ہیں، ہم اتنا پریشان ہیں، امام کو چاہیے کچھ کریں. جی. یہ امام نے کیسے ہو جانے دیا، خاص جو ظالم
آج کل چل رہی ہیں اور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں اس جملے کو کہ مولا کب تک ایسا ہوگا؟ اگر امام ہیں اور امام یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ اس کو نیست و نابود کر دیں، اس کو برباد کر دیں، اور ہم امام کی خاموشی پر اعتراض کرنے لگتے ہیں جانے انجانے میں. یہ اعتراض ہے خاموشی امام پر کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے اور کیوں ایسا ہونا چاہیے، امام کو یہ کر دیں، امام ظالم کو نیست و نابود کر دیں، اس کی حکومت کو برباد کر دیں. بے شک یہ شاید آپ نے بالکل انسان پریشان کہتا ہے. جی یہاں پر ضروری کہ ہم صبر سے کام لیں. جی پریشانی ہے، بے شک ہے، آپ پریشان ہیں یا دنیا پریشان ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، صحیح، لیکن ایمان کی حکمت کے آگے لب پر انگلی رکھے رہیں. جی سبحان حکمت ہے، ہم جاہل ہیں، ناشنا ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ خاموش ہے تو کیوں خاموش ہے. بے شک سبحان اللہ، کا بھی راز ہے، اس کی خاموشی کا بھی راز ہے. وہ ظالم کو موقع دے رہا ہے کہ جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، لیکن جس دن یہ رسی کھینچی جائے گی اس دن تمہارے پاس توبہ کا دروازہ نہیں ہوگا. بے شک بے شک. عصمت کے بعد میں دوسرے پہلو پر آتا ہوں. امام اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. بے شک. معرفت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم وقت کے امام کو عالم فی زمان ہی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم گردانے اور اس سب سے زیادہ پڑھا لکھا جانے اور سمجھیں. دنیا میں کتنے بڑے سائنسداں آ جائیں، مؤلفین آ جائیں، مورخین آ جائیں، لیکن وہ سب امام کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ ہیں، اور امام علم کا سمندر ہے. اس عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ امام سب سے بڑا عالم ہے اور اس اپنے زمانے میں اس کے زمانے میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا ہے. بے شک. اس کے بعد امام افضل کائنات. صحیح. دنیا میں کتنے متقی پرہیزگار لوگ آ جائیں، بہت متقی پرہیزگار تقوی خدا بندہ رب سے قریب لوگ آ جائیں، پیر مرشد بن جائیں، کتنے بھی لوگ آ جائیں، ان کے لوگ ہاتھ پیر چومتے ہوں، لوگ قدم بوسی کرتے ہوں، لیکن سب سے افضل جو شخصیت ہے اس کائنات میں، تقاضۂ معرفت یہ ہے کہ انسان سب سے افضل اپنے وقت کے امام کو سمجھے، اور وہ ہے سب سے افضل اس کائنات میں. سبحان اللہ. بے شک. کوئی چاہے وہ تقوی و پرہیزگاری کی بات ہو، چاہے وہ تو پاک دامنی کی بات ہو، بالکل، چاہے وہ علم و حکمت کی باتیں ہوں، چاہے وہ شجاعت کی باتیں ہوں، چاہے وہ صبر کی باتیں ہوں، چاہے غصے کو پی جانے کی صفت ہو. بالکل. ان تمام صفات حمیدہ میں اگر کوئی سب سے پہلے ہے تو ہمارے وقت کا امام ہے. سبحان اللہ. بے شک. اچھا دیکھیے، ایک بات یہاں پر آگئی بیچ میں عرض کرتا چلوں. بہت بسم اللہ کیجیے. وقت ہے نا ہم پاس؟ جی ہے، تقریباً 5 منٹ ہے. جی بسم اللہ. ایک جواب یہاں پر میں اور دے دوں. بسم اللہ. معرفت میں ایک کمی پیدا ہو رہی ہے آج کل. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ قبلہ اختلافی بات ہے لیکن ضرور اس کا جواب دینا اس چینل کے ذریعے سے. کہتے ہیں قبلہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے اور کوئی مجتہد نہیں ہوتا. صحیح. آپ مجتہد جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے اور کوئی مجتہد نہیں. جی بالکل. میں عربی جاننے والے افراد تو اس بات کو جانتے ہیں، میں اردو جاننے والوں کے لیے عرض کر دوں. بسم اللہ. مجتہد کہتے ہیں کوشش کرنے والے کو. صحیح. جو کوشش کرنے والے کو مجتہد کہا جاتا ہے. بالکل. جو مجتہدین ہیں وہ کوشش و محنت کرتے ہیں اور روایات سے حکم شریعت کو اخذ کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں. اس سے مجتہد کہا جاتا ہے آج کی اصطلاح اور آج کی زبانوں میں. قرآن اور حدیث سے کوشش و محنت کر کے فتوے کو یا حکم کو نکالتے اور ہم تک پہنچاتے ہیں. یہ صفت، اجتہاد کی صفت اگر امام سے جوڑ دی جائے تو امام نہیں رہے گا. پھر اگر اجتہاد کی صفت امام سے جوڑ دی جائے تو امام نہیں رہے گا، کیونکہ کوشش و محنت کر کے جو روایات سے یا قرآن سے فتوے کو نکالے، حکم شریعت کو نکالے، وہ ایک عام انسان تو ہو سکتا ہے لیکن بنی ہاشم کا لال نہیں ہو سکتا. جی بے شک بے شک. وہ اولاد اور پیغمبر کا جانشین نہیں ہو سکتا. یہ پیغمبر کا جانشین وہ ہوتا ہے جس کے سامنے پوری کائنات کا علم ان 5 انگلیوں کی طرح ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. وہ بغیر کوشش، بغیر ذہن دوڑائے
पलक झपकते ही आपको जवाब दे देगा। बेशक। और गया है तारीख में और इमाम ज़माना देते हैं और इंशाअल्लाह जब लोग उनसे मिलेंगे ज़ुहूर के बाद तो इमाम ऐसे ही जवाब देंगे। सही। लिहाजा इज्तिहाद की सिफत को इमाम से जोड़ना ये इमाम में नक्स है और मारिफत इमाम में एक बेसिक कमी है जो इंसान नादानिस्ता तौर पर इमाम को इज्तिहाद से जोड़कर इमाम के मर्तबे को कम कर रहा है। बेशक बेशक ऐसी है, बिल्कुल। फिर इसमें चीज़ आती है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलम है अपने ज़माने की, अफजल कायनात, मासूम हैं। और फिर इमाम हमारे और आप और तमाम शियान हैदर कर्रार के आमाल व अतवार पर नाजिर हैं। सही। इमाम को देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। आजकल का तरीका ये है, मालसफ ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लोगों ने इमाम के नाम पर हराम कारी शुरू कर दी। जी बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं मैं इमाम का चाहने वाला हूँ, मैं इमाम को बहुत मानता हूँ, मुझे इमाम से बड़ी मोहब्बत है, और इमाम के नाम पर वो चीजें जो इमाम ने हराम करार दी थी उसको कर रहे हैं। मैं मिसाल दूं आपको, शायद आपने भी सुना हो। जी, सोने के गिलास होते हैं ना, सोने के गिलास जी, उसमें सबीलें लगना शुरू हो गई हैं। सही, बिल्कुल। और उससे लोगों को पानी पिलाया जा रहा है सोने गिलासों में। जी। कब? आशूरा पर। आप ये बताइए क्या ये मारिफत के बाद ये फेल अंजाम दिया जाएगा? नहीं। यानी इमाम जिस शरीयत के लिए इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी मेहनत की, इतने मतालिम बर्दाश्त किए, जी बिल्कुल, उस इमाम के नाम पर मसमूम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और मुक़िबला वो मौला के नाम पर है, हम तो चाहने वालों को चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा खिलाए, लिहाजा सोने गिलास में हम इनको सबीले इमाम सलाम का एहतमाम करते हैं। जी, 1 मिनट का टाइम है किबला। जी बिस्मिल्लाह, 1 मिनट बच्चा जी। तो ये है, बहरहाल यही मार्फत ज़माना को लेकर ये बात है कि हमें जो इमाम ने कहा है हम उसी रास्ते पर गामजन हों, अपनी तरफ से अपने दिल से किसी शरीयत को ना बनाए। और मारिफत का हक ये है कि जैसा इमाम बताया है गुज़िश्ता इमामों ने या हम इमाम असर ने, उसी तरीके पर इमाम को पहचाने और उसी नहज पे चलें, ताकि हम हकीकी तौर पर इमाम के सिपाही और इमाम के लश्कर में शामिल होने के लायक बन सकें। बेशक बेशक। किबला मौला आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। नहायत ही मुहिम गुफ्तगू और नहायत ही मुहिम टॉपिक पर आपने गुफ्तगू फरमाई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर भी कोशिश करता रहूँगा कि मोमिनीन के लिए आपसे वक्त लेता रहूँ ताकि इस फैज़ अज़ीम से इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होते रहें। मौला आपको सलामत रखे और आपसे इल्तिमास से दुआ करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफ़िज़। जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई आलिना मौलाना अली हैदर नचवी साहब ने। बड़ी उम्दा गुफ्तगू और अच्छे तरीके से इन्होंने वजाहत फरमाई मारिफत इमाम क्या होना चाहिए और किस तरीके से मारिफत की इमाम की मारिफत होनी चाहिए। जैसे फरमाया कि जो दीन है, दीन के लिए इतनी ज़हमत उठाए गए हैं और उसके बावजूद भी लोग कुछ ऐसे काम करते हैं कि जो शरीयत में नहीं होते और शरीयत से आउट काम करते हैं, फिर उसको दीन का नाम भी देते हैं, तो अपनी तरह से दीन नहीं बनाए जाते। दीन के जो है वो अल्लाह के लिए है और अल्लाह के नुमाइंदों से ही दीन लिया जाता है। तो बहरहाल माह मुबारक रमज़ान अल-अज़ीम है और इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए दुआ करनी चाहिए और हमेशा हमेशा ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।